السلام علیکم، میں ہوں عاصم تارڈ ایڈوکیٹ۔ آج آپ کو ایسے انسان کی کہانی سناؤں گا جو لمبی عمر جینا چاہتا تھا اور چار ڈاکٹر اس کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن زندگی وہی ہوتی ہے جو اللہ پاک دیتا ہے۔ مائیکل جیکسن ایک ایسا انسان تھا جو نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا، قدرت کے نظام کو شکست دینا چاہتا تھا، تو اس نے 4 چیزوں سے سخت نفرت کی تھی۔ اسے اپنے سیاہ رنگ سے نفرت تھی، وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا، اسے گمنامی سے نفرت تھی، وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا، وہ غریب گھرانے میں پیدا ہوا، اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی، وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھرچ کے الگ کر دینا چاہتا تھا، اسے عام لوگوں کی طرح 60-70 سال میں مر جانے سے بھی نفرت تھی، وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا، وہ ایک ایسا انسان بننا چاہتا تھا جو 150 سال کی عمر میں بھی لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے، اپنا آخری گانا گائے، 25 سال کی گرل فرینڈ کے ماتھے پر بوسہ دے اور کروڑوں مداحوں کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ہم سب لوگوں کے لیے یہ سبق بھی ہے۔ مائیکل جیکسن کے آنے والی زندگی ان 4 خواہشات کی تکمیل میں بسر ہوئی۔ اس نے 1982 میں اپنا دوسرا البم ٹریلر لانچ کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ البم کی 1 ماہ میں 6 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی تھیں اور یہ گنیز بک میں ایک ورلڈ ریکارڈ بن گیا۔ مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور ترین گلوکار تھا۔ دوستو، اس نے گمنامی کو شکست دے دی تھی۔ مائیکل نے اس کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اور پلاسٹک سرجری شروع کروا دی۔ امریکہ اور یورپ کے چوٹی کے پلاسٹک سرجن جو تھے ان کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، باڈی لینگویج تبدیل ہو گئی۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا یہ خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد اس کی ماضی کی باری آئی۔ دوسرا آپشن، مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا، اس نے اپنے ایڈریسز تبدیل کر لیے، جتنے بھی اس کے پتے تھے وہ اس نے پرانے جو تھے وہ ختم کر دیے اور اپنے جو نئے پتے تھے وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیے، اور جدھر لکھنے ہوتے تھے ادھر بھی اپنے نئے پتے لکھتا۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے اور تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا، وہاں وہ مصنوعی زندگی کی گرداب کے بھنور میں بھی پھنس گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی سے شادی بھی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے۔ اس نے مصنوعی طریقہ تولید کے ذریعے ایک نرس سے اپنا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کر لیا، بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا ہوئی۔ اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی۔ اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑا لی۔ اب اس کی آخری خواہش کی باری تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ مثلا وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا، وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے گلوز پہن کے لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا، وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا، وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا، اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹرز اپنے پاس ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹرز روزانہ کی بنیاد پر اس کے جسم کے ایک پارٹ کا ایگزامینیشن کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کراتا تھا۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ وہ تمام ڈونرز تھے جن کے تمام اخراجات مائیکل خود اٹھا رہا تھا، اور ان ڈونرز نے ضرورت کے وقت اسے اپنے اعضاء عطیہ کر دینے تھے۔ چنانچہ اسے یقین تھا کہ 150 سال تک وہ ضرور زندہ رہے گا۔ لیکن نظام قدرت جو ہے وہ دیکھیے، قدرت کے ساتھ جنگ اس نے کی، لیکن پھر 25 جون 2009 کی رات آئی، اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹرز نے، جو تمام بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، جو سینئرز ڈاکٹرز تھے، ان کو اس کی رہائش گاہ پر اکٹھا کر لیا۔ یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے، تو ہاسپٹل لے گئے۔ وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر بھی نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات بھی چھڑکی جاتی تھیں، اور جس نے
25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا ہو۔ وہ شخص صرف 50 سال کی عمر میں اور صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح پل جھپکتے ہی جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے دیکھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا بڑا ریکارڈ تھا۔ اتنے لوگوں نے خبر گوگل پر دیکھی کہ ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم کولیپس کر گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کولے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا۔ دوستو، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشن، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے نہیں بچا سکے۔ وہ ایک دن چپ چاپ اس دنیا فانی سے چلا گیا اور یوں اس کی آخری خواہش بھی پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی ساری کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ دوستو، انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس موت کو لکھے جانے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس دنیا سے فرعون کو بھی جانا ہی پڑا، کوئی موت کو شکست نہیں دے سکتا۔ مائیکل جیکسن لمبی عمر جینے کا سوچتے سوچتے دنیا سے چلا گیا۔ کئی اور لوگ بھی مائیکل جیکسن کی طرح لمبی زندگی جینے کا سوچتے ہیں۔ اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ زندگی تو وہی ہے جو اللہ پاک نے دینی ہے، اور جو وقت لکھ دیا گیا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق بخشے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہر کوئی اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھے۔ آمین ثم آمین۔